مجھے کہاں ہونا ہے، پرانا ممبر ہوں، وہاں جب دل چاہے گا آ جاؤں گا۔ وہی لاپرواہ انداز تھا۔ زیبا نے ٹھنڈی سانس پڑی۔ بیچارہ دل، تمہارے ساتھ دل کا بڑا مسئلہ رہتا ہے۔ ایک میں ہوں کہ لاسٹ ٹائم ہونے والی جرب بلائے پھر تم سے مخاطب ہو، مترتم ہو کر۔ ایمان سے میں نے تم جیسا خود پسند بندہ نہیں دیکھا۔ اب انسان کو اتنا بھی پراؤڈلی نہیں ہونا چاہیے۔ دوستوں میں تھوڑا بہت تو چلتا ہی رہتا ہے۔ پرس کو متواتر ہلاتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، نماز کی موجودگی کو یکسر نظر انداز کیے۔ شارق سامان کو کوفت ہونے لگی۔ اس وقت وہ اس بات کے قطعی موڈ میں نہ تھا۔ اس دوران ویٹر چائے ڈاک گیا تھا۔ زیبا کو شارق نے بیٹھنے کی آفر نہیں کی۔ نواز کو عجیب سا لگا۔ شارق اپنے مگ میں چائے اونڈیل رہا تھا۔ اس نے مطلق زیبا کی بات کا جواب دینے کی کوشش نہیں کی۔ پلیز آئیے بیٹھیے، چائے پیئے۔ شارق چائے کے سپ لینے لگا تھا۔ نواز کو اچھا نہیں لگ رہا تھا، اسی لیے اس نے اسے آفر کی۔ زیبا نے سر جھٹکا۔ شارق کا نظر انداز کرنا بہت کھلا تھا۔ نو تھینکس، بن بلائے سلام دعا کر لیتی ہوں، لیکن بن بلائے مہمان کبھی نہیں بنتی۔ خود پسندی مجھ میں بھی حد سے زیادہ ہے۔ میرے پاپا کا ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے، ان کے ساتھ میٹنگ ہے۔ بڑے دنوں کے بعد شارق کو دیکھا تو رکی۔ اوکے اینگری ینگ مین، پھر کبھی ملیں گے۔ باقاعدہ سی یو۔ وہ پرس ہلاتی چلے گی۔ نواز نے اب تعصب سے شارق کو دیکھا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، چلو سیدھے منہ بات نہ کرتے، کم از کم جواب تو دیتے۔ تم اس معاملے سے متعلق کچھ نہیں جانتے، اسی لیے کچھ بھی کہنا فضول ہے۔ میں جانتا ہوں، تم ہو ہی ڈیڈ۔ نواز نے کلرز کارباگ میں اپنے لیے چائے نکالی۔ ویسے یہ لڑکی مجھے ہاں سے مشکوک لگی ہے، بڑی اپنائیت جتا رہی تھی تم سے، کہیں کوئی چکر وکر تو نہیں؟ نواز نے آنکھ مٹکا کر پوچھا۔ شارق تعصب سے گردن ہلا کر رہ گیا۔ میری چوائس اب اتنی گری ہوئی بھی نہیں ہے۔ ایسی لڑکیاں ایسی جگہوں پر تو سجتی ہیں، گھر کی چار دیواری میں نہیں۔ انتہائی تلخی سے شارق نے کہا تو نواز کو بہت برا لگا۔ تو پھر تم ایسی لڑکیوں کے ساتھ وقت کیوں گزارتے ہو؟ یہ بھی تو درست حرکت نہیں ہے۔ تم اپنے لیے ہر طرح سے پرفیکٹ مومن اور پاک باز عورت چاہتے ہو۔ کبھی خود بھی سوچا ہے کہ تمہاری زندگی میں داخل ہونے والا وجود بھی یہ ڈیمانڈ کر سکتا ہے؟ وہ تلخی سے کہہ رہا تھا۔ شارق اذیت سے ہنس دیا۔ بہت مرتبہ اسی لیے تو شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سراسر مذاق اڑانے والا انداز تھا، لیکن تھا سچ۔ تمہارا کوئی علاج نہیں، بجائے اس کے کہ تم خود کو سنوارو، کسی پاک باز وجود کے قابل بنا غلط فیصلہ کر کے بیٹھ گئے ہو۔ نواز مزید چڑھا۔ وہ برہم ہو رہا تھا۔ شارق نیم و آنکھوں سے عجیب سی کیفیت لیے دیکھنے لگا۔ چلو اب بہت وقت گزار لیا، مجھے ابا جی کے پاس بھی جانا ہے، آج انہوں نے بلایا تھا۔ کبھی تم بھی ادھر کا چکر لگا لیا کرو، کاروبار کا جائزہ لے لیا کرو۔ ابا جی اکیلے کیا کچھ سنبھالے؟ نبیل اب ان کے ساتھ شیئرز کی بنیاد پر کام تو کر رہا ہے، لیکن پھر بھی اتنے بڑے کاروبار کو ابا جی سنبھالتے ہوئے ہیں۔ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہوں، سارا فارغ وقت ان کو دیا کروں، مگر پھر بھی ان پر بہت بوجھ ہے، وہ کہہ رہا تھا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ شارق نے بھی اس کی تقریر کی۔ واقعی بہت وقت ہو چکا تھا، اب چلنا چاہیے۔ شارق نے ویٹر کو بل پے کیا اور پھر دونوں ہوٹل سے نکل گئے۔ سمیان احمد نے نہ جانے سعید احمد سے کس طرح بات کی تھی کہ اگلے ہی دن 3 بجے کے قریب اسے لینے آئے تھے۔ مامانی نے ہر طرح سے ٹالنا چاہا تھا، لیکن انہوں نے بھی بغیر کوشش جتائے اپنی ضد جاری رکھی تھی۔ آخرکار ماما کو ہار ماننا ہی پڑی۔ ٹھیک ہے، آج آپ زرش کو لے جائیے، مگر واپس بھی چھوڑ جائیں گے۔ آپ کو نہیں بھیجوں، اپنوں کو نہیں بھیجوں گی۔ بے شک اپنا گھر ہے، مگر دلوں میں کشیدگیاں ہوں تو پھر اپنے گھر بیکار کر دیتے ہیں۔ شائستہ بیگم کا انداز رنجیدہ تھا۔ سعید احمد خاموش رہے۔ سمیہ نے کل ان سے بات کی تھی، آج ہی آفس سے وقت نکال کر وہ 3-4 دنوں کے لیے زرش کو اپنے گھر لے جانے کے لیے آئے تھے۔ شائستہ مشکل سے ہی مانی تھی، مگر مان گئی تھی، وہ بھی اس شرط پر کہ صرف آج جائے گی اور واپس بھی آئے گی، رہے گی نہیں۔ تم فکر نہیں کرو، اب وہاں کوئی بات نہیں ہوگی۔ طاہرہ کو میں سمجھا چکا ہوں، مجھے بھی زرش اتنی عزیز ہے جتنی تم لوگوں کو زرش کا۔ کل بھی وہ اپنا گھر تھا اور آج بھی رہے گا۔ میرے دل سے ابھی تک یہ ملال ہی نہیں جاتا کہ تم لوگ اس گھر کو چھوڑ کر جہاں آ گئے۔ سعید احمد کی آواز میں بھی دکھ آ ٹھہرا تھا۔ اسی میں ہم سب کی بقا تھی۔ رشتوں میں یہ جو تھوڑی بہت مروت پاکی ہے، اس کی بدولت ہے، ورنہ تو بہت پہلے سے سب کچھ ختم ہو چکا ہوتا۔ علامہ کا انتقال کیا ہوا، سب کچھ بدل گیا۔ شائستہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ زرش کو انہوں نے کچن میں بھیجا۔
نوشین اپنے کمرے میں تھی تبھی اس موضوع پر بات ہو گئی تھی، ورنہ بچیوں کے سامنے وہ اس قسم کے تذکرے نہیں کرتے تھے۔ میں زرش کو بیتیوں موڑ کر چلی گئی۔ سعید احمد نے دروازے تک شائستہ کا تعاقب کیا۔ شائستہ ان کی سگی خالہ تھی، سعود کے ناطے انہیں نفیسہ آپا کی طرح ہی عزیز تھی، مگر حالات نے کبھی رشتوں کو نکھرنے نہیں دیا اور پھر طاہرہ کی بدولت تو ہر رشتہ ہی دھند میں لپٹ گیا تھا۔ زرش لاؤنج میں آئی تو اس کے ہاتھ میں کولڈ ڈرنک کی ٹرے تھی، مل تو وہ پہلے ہی چکی تھی۔ اس نے گلاس طاہر ابا کو تھمایا، انہوں نے محبت سے زرش کو دیکھا۔ زرش شائستہ بھی یہیں چلی آئی۔ بھائی صاحب تمہیں لینے آئے ہیں، تم چلی جانا، مگر رات سے پہلے واپس بھی آ جانا۔ اب جاؤ، جا کر نوشین کو اٹھاؤ، کافی دیر ہو گئی اسے سوتے ہوئے۔ طاہر سے مل کر آئے۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ زرش سر ہلا کر واپس پلٹ گئی۔ نوشین کو اٹھا کر وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ رہنا تو تھا نہیں، پڑھائی کا بھی موڈ نہیں تھا۔ اس نے کپڑے نکال کر باتھ روم کا رخ کیا، لباس بدل کر شولڈر بیگ لے کر وہ لاؤنج میں چلی آئی تھی۔ طاہر جان نوشین سے بھی چلنے کو کہہ رہے تھے، وہ انکار کر رہی تھی۔ زرش سے ہٹ کر وہ طاہرہ بیگم کے رونے سے سر چیرتی تھی، اسی لیے بہت کم وہاں جاتی تھی۔ نوشین جاؤ، چلی جاؤ، واپسی پر فون کر دینا، میں ڈرائیور کو بھیج دوں گی، ماما نے کہا تو نوشین انکار نہ کر سکی۔ ڈرائیور کیوں، سامان خود چھوڑ جائے گا۔ جاؤ نوشین، جلد سے کپڑے چینج کر کے آؤ، طاہر ابو نے کہا تو نوشین اپنے کمرے میں چلی گئی۔ طاہر ابو کے ساتھ دونوں جب گھر پہنچی تو سارے گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ فرح اپنے کمرے میں سو رہی تھی، علی اپنے کمرے میں بند تھا، البتہ طاہرہ بیگم کچن میں مائدہ کے ساتھ مصروف تھی۔ گاڑی کے ہارن پر وہ کچن سے نکلی، لیکن لان میں گاڑی سے سعید احمد کے ساتھ زرش اور نوشین کو نکلتے دیکھ کر ان کے پتنگے لگے۔ یہ شخص مجھے کبھی سکھ سے نہیں رہنے دے گا، وہ کل کا رہے گی۔ السلام علیکم طاہر، دونوں نے قریب آ کر سلام کیا۔ سعید احمد بھی ساتھ تھے، مجبوراً طاہرہ کو بھی سر ہلانا پڑا، ورنہ لب دانتوں تلے دبائے ہوئے تھے۔ سعید احمد نے ایک اچٹتی نظر ڈالی اور پھر آگے بڑھ گئے۔ 2 قدم چلے، پھر پلٹ کر دیکھا، وہ دونوں وہیں کھڑی تھی۔ آؤ، تم دونوں اپنا گھر ہے، ادھر ہی کیوں رک گئی ہو، انہوں نے پکارا۔ دونوں آگے بڑھ آئی۔ سعید احمد کا بھتیجیوں کے ساتھ یہ رویہ دیکھا طاہرہ بیگم کے سینے پر سانپ لوٹ گیا تھا۔ سعید احمد کے ساتھ وہ لاؤنج میں آ بیٹھی، نہ چاہتے ہوئے انہیں بھی ادھر ہی آنا پڑا۔ علی اور فرح کہاں ہیں؟ ٹائی ڈھیلی کرتے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔ دونوں اپنے کمرے میں سو رہے ہیں، طاہرہ نے کہا۔ جاؤ زرش، دونوں کو اٹھاؤ، انہوں نے زرش کو بھیجا۔ فرح بڑی گہری نیند میں غرق تھی۔ زرش نے ہولے سے اس کے بستر پر بیٹھتے اس کا بازو تھاما۔ فرح وہ کس مسائی، لیکن زرش کے 2-3 بار ہلانے پر اٹھ بیٹھی۔ زرش کو دیکھا حیران ہوئی، ارے تم آج کہہ رہی تھی چچی جان نے تمہیں یہاں آنے سے منع کر دیا ہے، لیکن تم طاہر ابو کے ساتھ آئی ہو۔ مزے کی بات یہ ہے کہ میرے ساتھ نوشین بھی ہے، اس نے مسکرا کر بتایا تو فرح پہلے تو حیران ہوئی، پھر فوراً بستر سے اٹھی۔ واقعی نوشین بہت کم آتی تھی، اس لیے فرح کا حیران ہونا بجا تھا۔ زرش نے سر ہلایا، میں جا رہی ہوں، علی کو اٹھا کر آ جاؤ، طاہر ابو بلا رہے ہیں۔ فرح باتھ روم میں گھسی تو وہ کمرے سے نکل آئے۔ نوشین اور طاہر ابو باتیں کر رہے تھے، طاہر امی غائب تھی، اٹھ گئی دونوں۔ انہوں نے پوچھا فرح کو اٹھا دیا ہے؟ وہ علی کو اٹھا لائے، وہ طاہر کے ساتھ ہی آ بیٹھی۔ تھوڑی دیر میں فرح اور علی بھی آ گئے۔ طاہر ابو اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ مائدہ کو فرح نے کھانے کی ایک طویل لسٹ تھمائی، پھر چاروں خود ہی کچن میں چلے آئے تھے۔ طاہرہ بیگم کے تیور بگڑے تھے، تاہم انہوں نے زبان سے کسی بھی قسم کی بات کا اظہار نہ کیا۔ امی آج یہ چاروں مل کر کھانا پکائیں گی، اس لیے آپ کی چھٹی۔ علی نے طاہرہ بیگم سے کہا، میری کیوں چھٹی، میری ساری عمر کچن سنبھالتے گزری ہو، تم میری چھٹی کروا رہے ہو؟ انہیں علی کی بات ذرا نہ بھائی۔ سادی سے کہا تو علی سٹپٹا کر ہنس دیا، آپ کی مستقل چھٹی تھوڑی کروا رہا ہوں، آپ ان پر سپرویژن کیجیے گا، آج دیکھتے ہیں زبان کے علاوہ ان میں اور کیا کیا جوہر ہے۔ اس نے فرح کو چڑھایا، طاہر امی یقین کریں ہم اتنا برا بھی نہیں پکائیں گے، مائدہ ہے نا ہمارے ساتھ، پھر آپ بھی۔ نوشین نے دھیرے سے کہا۔ طاہرہ نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ سعید احمد کے سامنے وہ بے بس تھی، ورنہ کچن تو کیا وہ انہیں گھر میں بھی کبھی گھسنے نہ دیتی۔ انہوں نے مائدہ کو 2-3 ہلا دی اور کچن سے نکل گئی۔ زرش نے سکون کی سانس لی۔ تھینک گاڈ طاہر امی کا موڈ نرم رہا، ورنہ میں تو ڈر رہی تھی کہ اب شامت آئی کہ تب آئی، زرش نے کہا تو نوشین نے گھورا۔ وہ فوراً زبان دانتوں تلے دبا کے سوری، میں بھول گئی تھی کہ زبان سی کے رہنا ہے۔ زرش کا انداز ہی ایسا تھا کہ وہ چاروں ہنسی۔ ان چاروں میں کوکنگ صرف مائدہ اور نوشین کو ہی آتی تھی، فرح اور زرش ہیلپر تھی، علی ان چاروں کا سر کھا رہا تھا۔ گاہے بگاہے علی اور فرح جا کر طاہرہ بیگم سے کوئی نہ کوئی
رقیب پوچھ آتے تھے۔ مغرب کے بعد سمیان احمد گھر لوٹا تو کچن میں زرش کے ساتھ نوشین کو دیکھا۔ خوشگوار حیرت سے دو چار ہو گیا۔ نوشین بھی ہے بھائی زبردست، ویسے علی تم نے دیکھا تھا آج سورج کس سمت سے نکلا تھا؟ دونوں کے سلام کرنے پر سمیان نے برجستہ کہا تو کچن میں کہہ کے گونج اٹھے، سمیان بھائی پلیز۔ نوشین نے فوراً احتجاج کیا۔ سمیان مسکرا دیا، نگاہ بٹک کر زرش کی طرف جا اٹھی جو ٹیبل پر بیٹھی پیاز کاٹنے کے ساتھ زور و شور سے آنسو بھی بہا رہی تھی۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ فرح کباب تل رہی تھی، مائدہ آٹا گوندھ رہی تھی۔ نوشین ہانڈی کی طرف متوجہ تھی۔ علی ان سب کو چیزیں دے رہا تھا، سعادت کباب سے بھی انصاف کرتا جا رہا تھا۔ سمیان احمد نے دلچسپی سے پوچھا، آج کچن کی شامت آئی ہوئی یہ نیم حکیم ہم پر اپنے تجربات آزمائیں گے؟ علی کی چونچ ہلی۔ فرح نے بنا کر اسے چمچہ مارا، شرم کرو، سب سے زیادہ کھا بھی تم ہی رہے ہو، بریانی تم چکھ چکے ہو، کباب آدھے سے زیادہ تم اپنے پیٹ میں ٹھونس چکے ہو، پھر بھی ہمیں نیم حکیم کہہ رہی ہو۔ فرح کی بات سن کر نوشین مسکرا دی، امی کہاں ہیں؟ کچن کے معاملے میں طاہرہ مائدہ پر بھی کم ہی بھروسہ کرتی تھی۔ کجا کہ ان چاروں کو کھلی چھٹی دی ہوئی تھی۔ امی لاؤنج میں ہیں، علی نے کہا۔ ویسے کیا کچھ بن رہا ہے؟ مرغ روسٹ کرنے کی خوشبو اور کبابوں کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ سمیان نے خوشبو کو سونگھتے ہوئے کہا، مائدہ نے بریانی بنائی ہے، نوشین نے چکن روسٹ اور روٹیاں بنانے کی ذمہ داری لی ہے، میں کباب بنا رہی ہوں اور ہم سب مل کر قورمے کی ستیہ ناز کریں گے۔ فرح نے تفصیلی بتایا تھا۔ سمیان نے دیکھا کہ زرش پیاز کاٹ چکی تھی۔ وہ اب بیسن کے سامنے کھڑے ہو کر منہ ہاتھ دھو رہی تھی اور زرش کیا بنا رہی ہے؟ وہ تولی سے منہ صاف کرتے ہوئے پلٹی تھی۔ سمیان نے پوچھا، یہ سویٹ ڈش تیار کر چکی ہے؟ باقی سارا سامان اس نے اور علی نے تیار کر کے دیا ہے، ہم تو صرف پکا رہی ہیں۔ نوشین نے مسکرا کر بتایا، کھانے کا ذائقہ بھی ہوگا یا بس ایسے تیار کیا تم لوگوں نے؟ سمیان کا انداز چھیڑنے والا تھا، صاحب جی یہ تو آپ کھا کر ہی فیصلہ کیجیے گا۔ مائدہ نے بھی حصہ لیا۔ زرش مسلسل مسکرا رہی تھی مگر بالکل خاموش تھی۔ سمیان نے یہ بات شدت سے محسوس کی۔ اوکے پھر ڈنر پر ہی بات ہوگی، اس وقت فرح ڈیئر اچھی سی چائے تیار کر کے کمرے میں بھیجو، مجھے بہت تھکن ہو رہی ہے، اتنی دیر میں ذرا فریش ہو لوں۔ سمیان وہاں سے چلا گیا۔ زرش تم فٹافٹ چائے تیار کر لو، سمیان بھائی گھر آتے ہی سب سے پہلے چائے پیتے ہیں، اور علی تم مامی کو دیکھو وہ کیا کر رہی ہیں، اور ابو کو بھی۔ زرش 4 کپ چائے بنا لینا امی ابو اور میرے لیے۔ علی چلا گیا۔ زرش آئینے میں اپنی سرخ آنکھیں دیکھ رہی تھی۔ جب فرح کے کہنے پر وہ خاموشی سے برتن میں پانی ڈال کر چائے بنانے لگی۔ فرح کو تھوڑی سی حیرت ہوئی جب وہ یہاں آئی تھی تو کچھ شوق سی تھی، مگر اب اس نے سر جھٹکا، لیکن کوئی چیز اس کے اندر کلک کرتی رہی تھی۔ زرش نے چائے بنا کر مائدہ کے ہاتھ طاہرہ بیگم اور سعید صاحب کے لیے بھجوائی۔ ایک کپ نکال کر اس نے پلیٹ میں رکھ کر ڈھک دیا۔ میں یہ کپ سمیان بھائی کو دے آؤں؟ کوئی کام رہ گیا ہے تو بعد میں بتا دینا، میں آ کر کر دوں گی، فرح سے کہہ کر وہ چلی آئی تھی۔ بہت عرصے بعد یوں اس انداز میں وہ اس کار میں تھی جیسے استحقاق بڑا انداز ہو۔ وہ لوگ جب یہاں تھے تو یہی گھر تھا، اسی طرح کا تھا، مگر اب وہ لوگ نہیں تھے۔ دنیا ایسی تھی کہ پانی نہیں بٹی نہیں جا سکتی تھی۔ یہ گھر، اس کے اماکن، ہر چیز بدل گئی تھی۔ جب سے گھر بدلا تھا اس کی کتنی خواہش تھی کہ دوبارہ سے یہاں شفٹ ہو جائیں۔ شروع کے برسوں میں اس نے ماما پاپا سے بہت ضد کی تھی، حتیٰ کہ ٹینشن سے بیمار پڑ گئی تھی، مگر ماما پاپا نہیں مانے تھے۔ اگر بات صرف تائی امی کے رویے کی ہوتی تو شاید یہ گھر 2 گھروں میں تبدیل ہو جاتا، وہ لوگ کہیں اور نہ جاتے، مگر بات کچھ اور تھی۔ بڑوں نے کبھی بچوں کے درمیان معاملے کو نہیں آنے دیا تھا، لیکن اس کے باوجود فرح بیگم کے رونے نے ہر ایک کو احساس دلایا تھا کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ مگر کیا؟ وہ جب اس گھر میں آتی تھی الجھ جاتی، اور یہی الجھن ہر بار انتہائی بے عزت ہونے کے باوجود اس گھر میں دھکیل لاتی تھی۔ جیسے کہ اب سمیان احمد کے کمرے کے دروازے پر اس نے دستک دی تھی۔ یس کم ان، وہ اندر داخل ہوگی۔ سمیان احمد بات لینے کے بعد تولیے سے سر رگڑ رہا تھا۔ زرش کو چائے لاتے دیکھ کر ایک قدیمی سی مسکراہٹ سمیان کے ہونٹوں پر ٹھہری۔ زرش جھجکی، یہ چائے۔ اس نے کپ آگے بڑھایا۔ سفید شلوار قمیض میں سمیان احمد کا دراز سراپا بہت نمایاں تھا۔ اس نے ٹاول اسٹینڈ پر لگا کر اس کے ہاتھ سے کپ تھام لیا۔ بیٹھو، سمیان نے کہا تو زرش نے نفی میں گردن ہلائی۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی ہلکی سی سرخی تھی، شاید پیاز کی وجہ سے۔ سمیان نے بغور دیکھا تو وہ جانے کو پلٹی۔ زرش اس کی پکار پر اس نے پلٹ کر دیکھا، وہ فوراً اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ کیا بات ہے، پریشان ہو؟ سمیان نے پوچھا۔ زرش نے حیران ہو کر دیکھا، پھر ہنسی نہیں تو پھر الجھی ہوئی ہو؟
کیا بات ہے؟ امی نے کچھ کہا ہے؟ زرش حیران ہوئی کہ انہوں نے کیسے جان لیا کہ وہ الجھی ہوئی ہے۔ کچھ نہیں سمیان بھائی، بس وہی بات جو ہر بار اس گھر میں آنے کے بعد مجھے اذیت سے دوچار کر دیتی ہے۔ وہ افسردگی سے کہہ رہی تھی۔ سمیان نے گہری سانس لے کر کپ ہونٹوں سے لگا لیا۔ چائے کا ذائقہ اچھا تھا، اس کو زرش کے ہاتھ کی بنی چائے کی اچھی طرح پہچان تھی۔ مجھے کوئی نہیں بتاتا ماما پاپا نے گھر کیوں چھوڑا، جبکہ ہمارا پوشن ابھی بھی اسی طرح ہے۔ اب لوگوں کے حصے میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن وہاں تب تو میں کم عمر تھی، مگر اب تو حالات سمجھ سکتی ہوں۔ اب بھی کوئی نہیں بتاتا، صرف تائی امی کا رویہ تو اثر وجہ نہیں ہوگی۔ نہ جانے کیوں میرا دل کہتا ہے اس کے علاوہ بھی کوئی بات ہے۔ وہ کہہ رہی تھی۔ سمیان نے احتجاج سے اسے دیکھا۔ یہ کم عمر سی لڑکی اپنی عمر سے بڑے مسائل میں الجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے فوراً اسے ٹوکا۔ تم ان مسائل میں مت الجھو، سوائے ٹینشن کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ بس والیہ نشان بنی اس کے سامنے تھی۔ سمیان کی نظر اس کے سوائے چہرے پر ٹکی۔ الجھا سا سورج چہرہ، شہد رنگ آنکھیں، سبق حرام پل کے حمیدہ ہونٹ، کچھ بھی تو نظر انداز کیے جانے والا نہ تھا۔ زرد سوٹ میں ملبوس اپنے وجود کی تمام تر خوبصورتی سمیٹ اس کی نظروں کے حصار میں تھی۔ اگر اس کیوں کا جواب میرے پاس ہوتا تو میں تمہیں ضرور دیتا۔ تم اپنے چھوٹے سے دماغ پر زیادہ زور نہ ڈالو تو بہتر ہے۔ سمیان احمد نے اپنی یکدم بدلتی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے اسے ٹالا۔ وہ شکایتی نظروں سے دیکھنے لگی۔ سب مجھے ہمیشہ کیوں ٹال جاتے ہیں؟ تم کم عمر ہو، چھوٹی ہو، چھوٹا سا دماغ ہے تمہارا، اسی لیے زور نہ ڈالو وغیرہ وغیرہ۔ اب میں اتنی چھوٹی بھی نہیں ہوں، وہ ناراضی سے کہہ رہی تھی۔ سمیان احمد کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کے شگوفے پھوٹ پڑے۔ اس نے بات ہی ایسی کی تھی۔ اس نے بغور دیکھا، مسکراتی نگاہوں سے اس کا وجود جانچا۔ اب مسکرا کیوں رہے؟ اس نے مزید خفگی کا اظہار کیا۔ سمیان کی آنکھوں میں خوشنما رنگ آ ٹھہرے۔ زرش کے گلے میں جھولتا لا کر زیڈ ایس کے الفاظ سمیان احمد کو عجیب سا سرور بخش رہے تھے۔ تمہاری باتوں پر میں مسکراؤں نہ تو اور کیا کروں؟ مسکراہٹ ضبط کیے بغیر اس نے کہا۔ زرش نے خفا نظروں سے اسے دیکھا۔ سبھی مجھے بچی سمجھتے ہیں ماما، اتنی تاکیدیں کرتی ہے کہ حد نہیں۔ آج بھی آتے ہوئے اتنی نصیحتیں، اوفلا کیا بتائیں بھلا آپ سے مجھے کیا خطا ہو سکتا ہے جو وہ کہتی ہے کہ میں آپ سے زیادہ فرینک نہ ہوا کروں؟ حد میں رہا کرو۔ علی بھی تو ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتی، جبکہ آپ وہ کم عقل احمق سب کہے جا رہی تھی۔ سمیان احمد کے ہونٹوں پر مسکراہٹ سمٹی چلی گئی۔ انتہائی اذیت پہنچی تھی اس کے الفاظ سے۔ جی چچی امی نے کہا، اس نے پوچھا، جبکہ لہجے میں حیرت تھی۔ تو اور کیا؟ وہ کہتی ہے کہ تائی امی کو میرا آپ سے گلنا ملنا اچھا نہیں لگتا، اس لیے میں آپ سے دور رہوں تو بہتر ہے۔ آپ میرے بھائی ہیں، بھلا وہ ایسا کیوں کہتی ہے؟ مجھے ان کی بات سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ چلے، تائی امی کا تو رویہ ہی ایسا رہتا ہے، جبکہ ماما وہ بھی انہی کی طرح برتاؤ کرنے لگ گئی ہیں۔ تائی امی کے سامنے آپ سے بات نہ کروں، آپ کی کسی بات کا جواب نہ دوں، کیوں کر رہی ہیں سب لوگ میرے ساتھ ایسا؟ وہ سوالیہ نشان بنی کھڑی تھی۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ چچی اور امی کے رویوں سے وہ کس قدر الجھی ہوئی تھی وہ بخوبی اندازہ لگا سکتا تھا۔ سمیان بھائی، پتہ نہیں یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں سب سمجھ رہی ہوں، اتنی بچی بھی نہیں ہوں۔ یہ ٹھیک ہے، میں آپ سے حد سے زیادہ اٹیچ ہوں، آپ سے وہ باتیں بھی کہہ جاتی ہیں جو نہیں کرنی چاہیے، لیکن میرا دل تو صاف ہے، ہمارا کوئی بھائی نہیں۔ خدا کی قسم میں نے آپ لوگوں کو اپنا بھائی سمجھا ہے۔ لوگ کچھ بھی کہیں، مگر جب ماما مجھے اس طرح کی نصیحتیں کرتی ہیں تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ آپ ماما سے بات کیجیے گا، وہ تو کم از کم اور لوگوں کی طرح باتیں نہ کیا کرے۔ تائی امی کی باتیں نظر انداز کر سکتی ہوں، مگر ماما۔ سمیان احمد نے ایک گہری سانس لی۔ یہ یک طرفہ جذبات انسان کو کس طرح گھائل کر دیتے ہیں، وہ اس اذیت کا احساس کر سکتا تھا۔ چچی کو بیٹی کی ساکھ پیاری تھی اور امی کو اپنی ضد۔ درمیان میں کون پس رہا تھا؟ وہ دونوں ہی۔ زرش رویوں کی ضد پر تھی اور وہ جذبوں کی شدتوں کی ضد پر۔ اسے چھوڑنا محال تھا اور اپنانا اسے بھی زیادہ تکلیف دہ۔ زرش مجھے اس نئے تعلق سے قبول کرے گی؟ اس کی پیشانی پر موجود دونوں بموں کے درمیان دل پر نظریں جمائے وہ کچھ سوچنے سے قاصر تھا۔ یہ یک طرفہ جذبوں کا انجام کیا ہوگا؟ وہ سوچ کر الجھ گیا، جبکہ وہ کہہ رہی تھی، میں خود کو یہاں آنے اور آپ سے بات کرنے سے نہیں روک سکتی، کبھی نہیں روک سکتی۔ اس احساس سے ہی میری سانسیں تھمنے لگتی ہیں کہ کبھی مجھے اس گھر سے تعلق توڑنا پڑے گا جس طرح پاپا نے توڑ لیا ہے۔ جب سے ہم لوگ اس گھر سے گئے ہیں، انہوں نے پلٹ کر اس گھر میں قدم نہیں رکھا۔ ماما بھی عثمان بھائی کی شادی پر آئی تھی، وہ بھی پھپھو اور ابو کے بار بار منانے پر، اور ہم لوگ اسی لیے تو ضد کر کے میں یہاں آ جاتی ہوں کہ یہ تعلق ٹوٹے نہیں، نام نہاد ہی صحیح برقرار تو رہے۔
پائیداری نہ صحیح رشتے کا نام تو رہے، وہ رو رہی تھی۔ سمیان احمد ششدر سنتا ہے، اتنی گہری باتیں کرنے لگی تھی یہ لڑکی۔ پتہ نہیں آپ لوگوں کو میری باتیں کیوں احمقانہ محسوس ہوتی ہیں، جبکہ میرا دل آپ سب کے لیے بہت دکھی ہوتا ہے۔ وہ ایک دم کہہ کر کمرے سے نکل گئی اور وہ خاموش لب دبائے کھڑا رہا۔ آنے والے حالات کا اسے اندازہ تھا، مگر اس رخ پر بھی چلے جائیں گے اس نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ اور اب زرش، اس کی آنکھوں کے جھلملاتے آنسو، اس کی آواز کا درد۔ کچھ بھی تو نہیں سوچا تھا؟ کیا واقعی ہمارا تعلق ریت پر نشان کی مانند تھا، جسے جب چاہے مٹا دیا جائے؟ وہ سوچنے لگا۔ واپسی پر سمیان احمد انہیں چھوڑنے آیا۔ زرش فرنٹ سیٹ پر تھی، جبکہ نوشین پچھلی سیٹ پر۔ اپنے دل کی بڑاس نکال کر زرش ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اس کا موڈ اچھا سا خوشگوار ہو چکا تھا، جبکہ سمیان احمد مسلسل گہری سوچ میں غرق تھا۔